آج ہم ایسی شخصیت سے بات کریں گے کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. ہم بات کریں مولانا یعنی پنجاب کے شاہی امام عثمان ندوانی سے. ان سے بات کریں گے کہ آج اسلامی مسلم ہے. جی مولانا صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ جو آج کی لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں اس پہ آپ کو کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ بیٹیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ جا کے شادی کرنے کو لے کے اپنی فکر کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو برادری واد کے پیروکار ہیں، جو شادیوں کو خرچیلی کرنے کے طرفدار ہیں، جو بڑے بڑے نکاحوں میں بیٹھ کے بریانیاں قورمے ایک طرف بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نکاح کو کتنا مشکل بنایا جا رہا ہے. اگر آپ نکاح کے عمل کو اسی طرح مشکل بناتے رہیں گے، جہیز کے نام پر بڑی بڑی گاڑیاں، بڑا رقم شادیوں میں نمائش کریں گے، تو پھر ان بچیوں کو کون روک سکتا ہے جانے سے؟ تو اس لیے اگر حقیقی طور پر اس بات کی فکر ہے کہ بچیاں مرتد نہ ہوں تو نکاح کو آسان بنائیے اور برادری واد کو ختم کر کے، دہیج کو ختم کر کے شادیوں کا رواج دوبارہ سے مسلمانوں میں ڈالیے تو یہ بیماری ہو سکتی ہے. تو سر ایک اس بات ہے جس طرح سے مسلم علاقوں میں لڑکیاں اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کر پاتی، تو کیا جو لڑکی ہے لڑکی کے والدین ہیں ان کا وہ لڑکوں کو نہیں سکھا پاتے کہ اس طرح کی جب لڑکیاں نکل رہی ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو، ان کو سرکشت محسوس نہ رہے؟ دیکھیے، اسلام نام ہی ایک پرامن معاشرے کا ہے، اور اگر مسلمانوں کے علاقوں میں ایسا ہے تو کہیں نہ کہیں تمام ائمہ کو، مساجد کے ذمہ داران کو اور قوم کے بڑے لوگوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کیوں ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں تہذیب اور تمدن باقی نہیں ہے. تو اس لیے سب سے پہلے حکومت کو کوسنے سے پہلے آپ کو بذات خود اپنے اعمال جو ہیں، جن کو قومی اعمال کہتے ہیں، ان کو درست کرنا ہوگا تاکہ بچوں میں اور بیٹیوں میں اعتماد جو ہے مولانا صاحب ایک اور چیز دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسلم علاقوں میں رات کو 3 بجے 4 بجے تک مارکیٹیں کھلتی ہیں، لڑکے چوک چوراہے پہ کھڑے رہتے ہیں، وہاں سے شریف لڑکیاں کیا شریف انسان کا نکلنا بھی دشوار ہوتا. تو جو اس کی خامیاں ہیں تو وہ جو عالم ہے مسجد کے، ان کی ذمہ داری ہے، سماجی لوگ ہیں یا ان کے جو والدین ہیں ان کی خاص ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، نوجوانوں کو پابند کریں، اور گھر کی عورتیں بھی بڑی ہیں، جس طرح مائیں ہیں، بڑی بہنیں ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی کہ اپنے گھر کے بچوں کو کہیں کہ رات کو عشاء کے بعد باہر نہیں جانا، اور اس بات کو رواج کو عام ڈالیں کہ سنتیں صرف نماز میں نہیں ہوتی، سنتیں سونے کی بھی ہیں، سنتیں کھانا کھانے میں بھی ہیں، اور سنت زندگی میں عمل کو کرنے میں بھی ہے. تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اول وقت میں سوئیں، اول وقت میں اٹھیں، اور اپنے معاشرے کو جو ہے اچھا ایک آئیڈیل معاشرہ بنائیں. ایک اور سوال ہے کہ جگہ کی جو جیسے خاص کر بڑے شہر ہیں، اس میں دلی، کولکتہ، بنگال ایسے شہر ہیں جہاں رات کو چائے کی دکان 2 بجے کھلتی ہے، اور وہاں لڑکے نوجوان بیٹھ کے نشیلی پدارتھ کا سیون کرتے ہیں، اور وہ اسی علاقے کے لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کو کیسے روکا جائے؟ اس بارے میں ساتھ میں حکومت کو سختی کے ساتھ کام بھی کرنا ہوگا کہ لوگ معاشرے میں منشیات، نشیلی چیزیں بیچ رہے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ ہمارے ہاں ساری چیزیں برادری واد کے اوپر آ گئی ہیں. اگر آپ کی اپنی برادری کا بندہ نشہ بیچ رہا ہے تو آپ کچھ نہیں کہتے، کوئی دوسرا بیچ رہا ہے تو آپ شور مچاتے ہیں. تو جب تک آپ گنہگار کو گنہگار نہیں کہیں گے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کی.